ہمارے نئے پڑوسی بہت عجیب تھے۔ ان کے گھر سے کبھی کسی کی آواز نہیں آتی تھی۔ ایک دن ان کا پارسل غلطی سے ہمارے گھر آیا۔ میں اسے واپس دینے ان کے دروازے پر گئی، مگر مسلسل دستک کے باوجود کسی نے گیٹ نہیں کھولا، جبکہ اندر سے کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ صاف آ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس پارسل سے ایک عجیب سے سڑانگ بو آ رہی ہے اور باکس تھوڑا ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے سوچا اندر دیکھ لوں۔ جیسے ہی میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں سے ہمارے محلے کی وہ سڑک ہمیشہ سے ہی پرسکون رہی تھی، لیکن جس دن سے وہ نئے لوگ سامنے والے گھر میں منتقل ہوئے تھے، وہاں کی خاموشی میں ایک عجیب قسم کی سنگینی اور بوجھل پن آ گیا تھا۔ وہ گھر جو برسوں سے خالی پڑا تھا اور جس کی دیواروں پہ اگی ہوئی جنگلی بیلیں اسے کسی بھولی بسری داستان کا حصہ بناتی تھی، اچانک ایک رات خاموشی سے آباد ہو گیا تھا۔ عام طور پر جب کوئی نیا ہمسایہ کسی محلے میں آتا ہے تو وہاں گہما گہمی ہوتی ہے۔ سامان لانے والی بڑی گاڑیاں آتی ہیں، مزدوروں کا شور ہوتا ہے اور محلے کے لوگ تجسس میں باہر نکل کر نئے آنے والوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا معاملہ بالکل ہی جدا اور انوکھا تھا۔ وہ کس وقت آئے اور کب انہوں نے اپنا سامان اندر منتقل کیا، اس بات کی خبر محلے میں کسی کو بھی نہ ہو سکی۔ میں خود ایک ایسی خاتون ہوں جو اپنی زندگی کے تجربات اور حالات کی سختیوں کی وجہ سے بہت زیادہ محتاط اور باریک بین واقع ہوئی ہوں۔ میری عادت ہے کہ میں اپنے ارد گرد ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی کو بھی نظر انداز نہیں کرتی، لیکن ان نئے پڑوسیوں نے تو جیسے رازداری کی تمام حدیں ہی پار کر دی تھی۔ ان کے گھر کی کھڑکیاں ہمیشہ بھاری پردوں کے پیچھے چھپی رہتی اور صحن کا وہ بڑا لکڑی کا دروازہ جس کے قبضے زنگ آلود ہو چکے تھے اب ہر وقت اندر سے مقفل رہتا تھا۔ دن گزرتے گئے، لیکن ان کے گھر سے نہ تو کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز آئی اور نہ ہی کچن سے برتنوں کے ٹکرانے کی وہ روایتی آوازیں سنائی دیں جو کسی بھی بھرے پورے گھر کی نشانی ہوتی ہیں۔ محلے کی دوسری خواتین اکثر اس بات کی چہم گوئیاں کرتی کہ شاید وہ لوگ بہت زیادہ پردے دار ہیں یا شاید وہ کسی غم کا شکار ہیں، لیکن میرے اندر کا تجربہ کار ذہن مجھے کچھ اور ہی اشارہ دے رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ خاموشی کوئی فطری خاموشی نہیں ہے، بلکہ اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت برقرار رکھا گیا ہے۔ میں نے کئی بار شام کے وقت اپنی چھت پر ٹہلتے ہوئے ان کے گھر کی طرف نظر دوڑائی، مگر وہاں ہمیشہ اندھیرا ہی ملا۔ یہاں تک کہ رات کے وقت بھی ان کے گھر کے کسی ایک کمرے میں بھی روشنی جلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے گھر بالکل خالی ہے، مگر پھر بھی مجھے کبھی کبھی ایسا گمان ہوتا کہ کوئی ہے جو ان پردوں کے پیچھے کھڑا ہو کر باہر کی دنیا پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ میری زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ جب حالات حد سے زیادہ خاموش ہوں تو سمجھ جانا چاہیے کہ طوفان بہت قریب ہے۔ میں کوئی ایسی عورت نہیں تھی جو معمولی باتوں سے ڈر جائے یا وہم کا شکار ہو کر اپنے ہوش کھو دے۔ میں نے ہمیشہ حالات کا سامنا ایک مضبوط ڈھال بن کر کیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان پڑوسیوں کی پراسراریت نے میرے دل میں خوف کی بجائے ایک شدید قسم کا تجسس اور کھوج لگانے کی تڑپ پیدا کر دی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، ہواؤں میں خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور سورج کی روشنی ان بادلوں کے پیچھے چھپ کر پورے ماحول کو مٹیالہ بنا رہی تھی، میں اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک گلی کے موڑ سے ایک موٹر سائیکل کی آواز آئی۔ یہ ڈاک لانے والا شخص تھا جو عام طور پر اس وقت نہیں آتا تھا۔ اس نے میرے گھر کے سامنے آ کر اپنی گاڑی روکی اور زور سے ہارن بجایا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ شخص جلدی میں لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کا گتے کا ڈبہ تھا جو چاروں طرف سے موٹی گوند والی پٹی سے بند کیا گیا تھا۔ اس نے وہ ڈبہ میری طرف بڑھاتے ہوئے بغیر کسی تہمید کے کہا کہ یہ لیجیے آپ کا پارسل ہے۔
میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے تو کوئی چیز نہیں منگوائی اور نہ ہی مجھے کسی پارسل کا انتظار ہے۔ اس شخص نے تھوڑی بیزاری سے ڈبے پر لکھی ہوئی تحریر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس پر یہی پتہ لکھا ہے اور میں بہت دور سے آیا ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ہر ایک سے بحث کروں۔ آپ بس یہ رکھ لیجئے، اگر آپ کا نہیں ہے تو دیکھ لیجئے گا، شاید گھر میں کسی اور نے منگوایا ہو۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے اپنی گاڑی موڑ کر روانہ ہو گیا اور میں اس بھاری ڈبے کو ہاتھ میں پکڑے وہی کھڑی رہ گئی۔ میں نے ڈبے کو غور سے دیکھا۔ اس کی رنگت کچھ میلی سی تھی اور اس پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی بہت پرانے گودام سے نکل کر آیا ہو۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے گھر لانے کا فیصلہ کیا کیونکہ گلی میں کھڑے ہو کے اسے دیکھنا مناسب نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے قدم آگے بڑھائے، مجھے محسوس ہوا کہ اس ڈبے کا وزن اس کے سائز کے حساب سے کچھ زیادہ ہی غیر معمولی ہے۔ میں نے اسے اپنے کمرے کی میز پر رکھا اور اپنی اینک صاف کر کے اس پہ لکھی ہوئی تحریر کو بہت باریک بینی سے پڑھنا شروع کیا۔ تحریر ہاتھ سے لکھی گئی تھی اور سیاہی کچھ جگہوں سے پھیل چکی تھی، جس کی وجہ سے نام پڑھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ میں نے ڈبے کو گھما کر اس کا دوسرا رخ دیکھا تو وہاں بھیجنے والے کا کوئی پتہ یا نام موجود نہیں تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی کیونکہ عام طور پر ایسی چیزوں پر بھیجنے والے کی تفصیلات لازمی ہوتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرے شوہر یا میرے بیٹے نے منگوایا ہو، مگر ان دونوں نے بھی اس سے پہلے کبھی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے ڈبے کو ناک کے قریب لا کر سونگھا تو مجھے ایک نہایت عجیب اور ناگوار سی خوشبو آئی جو کسی گلی سڑی چیز کی بو جیسی تھی، لیکن اس میں سے کچھ ادویات کی آمیزش بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا شک اب گہرا ہونے لگا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے واپس کرنے کے لیے اس شخص کو ڈھونڈوں گی، مگر وہ تو اب جا چکا تھا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید ڈاک لانے والے نے غلطی سے یہ میرے گھر دے دیا ہے۔ میں نے دوبارہ اس پر لکھی ہوئی تحریر کو روشنی کے قریب کر کے دیکھا تو میری آنکھیں پھیل گئی۔ تحریر کے نیچے والے حصے میں جہاں پتہ لکھا تھا وہاں میرے گھر کا نمبر نہیں تھا، بلکہ اس پر واضح اور کھردرے الفاظ میں ہمارے ان پراسرار اور خاموش نئے پڑوسیوں کے گھر کا ہندسہ درج تھا۔ جب میری نظر اس ڈبے پہ لکھے ہوئے پتے اور اس گھر کے ہندسے پر پڑی تو میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی، کیونکہ وہ ہندسہ میرے اپنے گھر کا نہیں تھا بلکہ ہمارے ان نئے اور پراسرار پڑوسیوں کا تھا، جن کے بارے میں پورا محلہ طرح طرح کی باتیں کرتا تھا اور جن کی گھر کی خاموشی اب ایک خوفناک مہمے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ میں نے اس ڈبے کو ایک بار پھر بہت غور سے دیکھا اور یہ سوچنے لگی کہ ڈاک لانے والا شخص اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے کہ وہ ایک بالکل ہی مختلف گھر کا سامان میرے حوالے کر گیا۔ لیکن پھر میں نے سوچا شاید وہ نیا لڑکا تھا یا شاید جلدی میں اس نے صرف گلی کا نمبر دیکھا اور میرے گھر سامنے پا کر وہیں رک گیا۔ میں نے ڈبے کو میز پر رکھا تو اس کی وہ ناگوار اور عجیب سی سڑانت اب پورے کمرے میں پھیلنے لگی تھی۔ یہ بو ایسی نہیں تھی جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ یہ کسی گلی سڑی چیز کی بو تھی جس میں کچھ ایسی ادویات کی آمیزش محسوس ہو رہی تھی جو عام طور پر پرانی عمارتوں یا ایسی جگہوں پر آتی ہیں جہاں ہوا کا گزر نہ ہو۔ میں ایک ایسی خاتون ہوں جس نے زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اور جس کے اعصاب فولاد کی طرح مضبوط ہیں۔ میں نے کبھی بھی حالات سے گھبرانا نہیں سیکھا اور نہ ہی میں ان عورتوں میں سے ہوں جو معمولی سی بو یا کسی عجیب بات سے ڈر کر چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ میرے اندر ایک عجیب سی مضبوطی اور حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہمیشہ سے موجود رہا تھا۔ میں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی ناک کو ڈھانپ لیا اور اس ڈبے کو اٹھا کر اپنے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی
کہ یہ کسی کی امانت ہے، اور چاہے وہ لوگ کتنے ہی پراسرار کیوں نہ ہوں، مجھے ان کی امانت ان تک پہنچانی چاہیے۔ میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور باہر گلی میں نکل آئی۔ گلی اس وقت بالکل سنسان تھی، اور آسمان پر چھائے ہوئے گہرے سیاہ بادلوں نے پورے ماحول کو ایک عجیب سی تاریکی میں ڈبو دیا تھا۔ ہوا میں ایک سردی تھی جو جسم میں سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ میں نے ڈبے کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا اور چند قدم چل کر ان کے اس بڑے اور بھاری آہنی دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ یہ دروازہ دیکھنے میں بہت قدیم اور مضبوط لگتا تھا۔ اس کا رنگ جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا، اور اس پر لگی ہوئی لوہے کی کیلیں زنگ آلود ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر کو برسوں سے کسی نے رنگ و روغن نہیں کروایا، اور یہ کسی بھولی بسری داستان کا حصہ بن چکا ہے۔ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر محسوس کیا کہ وہاں کی فضا میں وہ سڑان اور بھی زیادہ گہری اور بوجھل ہے، جیسے وہ ڈبے سے نہیں بلکہ اس گھر کے اندر سے ہی آ رہی ہو۔ میں نے اپنے حواس کو مکمل طور پر قابو میں رکھا اور کسی بھی قسم کے وہم کو اپنے ذہن پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس وقت میرا یہاں کھڑا ہونا کسی خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا، لیکن میری فطرت میں بزدلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنائی اور اس بڑے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک دی۔ دستک کی آواز ایک سنسان گلی میں گونجتی ہوئی دور تک گئی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے 1-2 منٹ انتظار کیا اور اپنے کان دروازے کے قریب لے گئی تاکہ اندر سے کسی کی آہٹ کو سن سکوں۔ شروع میں تو مجھے صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دی، لیکن پھر اچانک مجھے اندر سے ایسی آواز سنائی دی جس نے میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑا دی۔ یہ کسی کے چلنے کی آواز تھی، لیکن یہ قدموں کی آہٹ کسی عام انسان کے چلنے کی جیسی بالکل نہیں تھی۔ وہ قدم اس قدر بھاری اور وزنی تھی کہ ان کے فرش پر پڑنے سے ایک دھپ دھپ کی ایسی آواز پیدا ہو رہی تھی جیسے کوئی بہت بھاری لوہے کا بوجھ زمین پر گرا رہا ہو، یا جیسے کسی نے لوہے کے وزنی جوتے پہن رکھے ہو۔ وہ آواز دروازے کے بالکل قریب آئی اور پھر وہیں رک گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے کے بالکل دوسری طرف کھڑا ہے اور وہ اپنی سانسیں روکے ہوئے میری موجودگی کا اندازہ لگا رہا ہے۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن تیز ضرور تھی، لیکن میرا دماغ بالکل پرسکون تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ لوگ کسی وجہ سے سامنے نہیں آنا چاہتے، یا شاید وہ اپنی پرائیویسی کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہے۔ لیکن وہ بو جو ڈبے سے آ رہی تھی اب میرے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر یہ ڈبہ مزید کچھ دیر میرے پاس رہا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں نے ہمت جمع کی اور فیصلہ کیا کہ میں ان لوگوں کو یہ احساس دلاؤں گی کہ میں باہر کھڑی ہوں اور ان کی کوئی چیز میرے پاس ہے۔ میں نے سوچا شاید میری پہلی دستک بہت ہلکی تھی جو ان تک نہیں پہنچ سکی، یا شاید گھر بڑا ہونے کی وجہ سے وہ آواز پچھلے کمروں تک نہ جا سکی ہو۔ حالانکہ ان بھاری قدموں کی آہٹ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ کوئی نہ کوئی دروازے کے بالکل قریب موجود ہے، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو ایک مضبوط اور باحوصلہ خاتون ثابت کرنے کے لیے ایک بار پھر کوشش کرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے اس بار اپنی تمام تر ہمت اور قوت کو اپنے ہاتھ میں جمع کیا اور اس بڑے زنگ آلود دروازے پر اپنی دستک کی آواز کو تھوڑا سا تیز کر دیا تاکہ اندر موجود شخص کو یہ پیغام مل سکے کہ باہر آنے والا کوئی عام راہگیر نہیں بلکہ کوئی ایسا ہے جو ان سے بات کرنا چاہتا ہے اور جس کے پاس ان کی کوئی اہم چیز موجود ہے۔ میرا دوسرا اور زیادہ زوردار وار اس بھاری لکڑی کے دروازے سے ٹکرایا تو اس کی آواز گلی کے بند کونوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجی، اور پھر وہی ہولناک خاموشی دوبارہ چھا گئی جو اس گھر کا خاصہ بن چکی تھی۔ میں نے اپنی سانس روک کر اپنے کان دروازے کی زنگ آلود درزوں سے لگا دیے تاکہ اندر ہونے والی
किसी भी छोटी सी हरकत को महसूस कर सकूं। वो भारी कदमों की आवाज़ जो पहले दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, अब अचानक रुक गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दरवाजे की दूसरी तरफ कोई बिल्कुल साकत खड़ा है, और वो भी इस तरह मेरी सांसों की चाप सुनने की कोशिश कर रहा है। इस लम्हे मेरे और इस अनजाने वजूद के दरमियान सिर्फ ये चंद इंच मोटा लकड़ी का तख्ता था, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ राज सदियों पुराना और गहरा मालूम होता था। गली में हवा का एक तेज़ और सर्द झोंका चला, जिसने ज़मीन पर पड़ी हुई सूखी पत्तियों को उड़ाकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा की। लेकिन मेरा ध्यान, तमाम तर ध्यान इस पार्सल पर था जो मेरे हाथों में था, और जिससे अब वो नागवार सड़ान इस कदर शिद्दत से आ रही थी कि मेरा दम घुटने लगा था। ये बू महज किसी आम गली सड़ी चीज़ की नहीं थी, बल्कि इसमें एक ऐसी मखसूस तेज़ी थी जो इंसानी हवास को सुन कर देने के लिए काफ़ी थी। मैंने महसूस किया कि इस डब्बे के निचले हिस्से से एक स्याह रंग का गाढ़ा मवाद हल्का हल्का रस रहा है, जिसने मेरे हाथों के पोरों को भी छू लिया था। मेरे अंदर की मजबूत और बाहौसला खातून ने मुझे यह इशारा दिया कि अब यहाँ मज़ीद खड़ा होना न सिर्फ बेसूद है, बल्कि ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि अंदर मौजूद शख्स जिसके कदमों का बोझ फर्श को हिला रहा था, वो जानबूझकर सामने नहीं आ रहा था, और इसकी ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खेमा हो सकती थी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, क्या ये पार्सल वही दरवाजे के सामने छोड़ दूँ, लेकिन फिर मेरी अकल ने इससे मना किया, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो किसी जुर्म का सबूत है या जिसका तल्लक इन पड़ोसियों की पुरस्रार ज़िंदगी से है, तो इसे यूं खुलेआम गली में छोड़ना मुनासिब नहीं होगा। मैंने अपने आसाब को एक बार फिर मजबूती से मजतमा किया और इस डब्बे को अपने बाजुओं में समेट कर अपने घर की तरफ वापस मुड़ गई। मेरे कदमों की आवाज़ इस खामोश गली में किसी पहरेदार की तरह गूंज रही थी। मैंने महसूस किया कि इनके घर के ऊपर वाली मंजिल के भारी पर्दों में एक हल्की सी जंबश हुई है, जैसे कोई बड़ी खामोशी से मुझे जाते हुए देख रहा हो। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैं जानती थी कि इस वक्त किसी भी किस्म की कमज़ोरी दिखाना मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है। मैं अपने घर के बैरूनी दरवाजे तक पहुंची और उसे खोलकर फ़ौरन अंदर दाखिल हो गई। मैंने सबसे पहले दरवाजे की भारी कुंडी को चढ़ाया और ताला लगाकर इस बात को यकीनी बनाया कि मैं अब मुकम्मल तौर पर महफूज हूँ। घर के अंदर की मानूस फ़िज़ा ने मुझे थोड़ा सुकून बख्शा, लेकिन वो डब्बा जो अब मेरे कमरे की मेज़ पर रखा था, वो मुसलसल मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा था। इसकी बदबू अब मेरे पूरे घर के दालान में फैल चुकी थी। मैंने किचन से प्लास्टिक के दस्ताने निकाल कर पहने, क्योंकि मैं इस पुरस्रार मवाद को बरह रास्त छूना नहीं चाहती थी। मैंने कमरे की खिड़कियां खोल दी ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके और वो दम घुटने वाली बू कुछ कम हो जाए। बाहर अब अंधेरा मज़ीद गहरा हो गया था और बादलों की गरज चमक से ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। मैंने मेज़ के गिर्द चक्कर लगाते हुए इस पार्सल का हर जाविये से मुआयना किया। इस पर लिखी हुई वो नामुकम्मल और खुरदरे हरूफ वाली तहरीर अब मुझे किसी धमकी की तरह लग रही थी। मेरे जहन में वो भारी कदमों की आवाज़ बार बार गूंज रही थी, जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बड़ी मशीन या कोई बहुत वज़नी देहाती ढांचा फर्श पर रगड़ खा रहा हो। मैंने सोचा, क्या ये लोग किसी गैर कानूनी तजर्बे में मसरूफ़ है, या फिर ये घर किसी ऐसी सरगर्मी का मरकज़ है जिसका इल्म बाहर की दुनिया को नहीं होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी के तल्ख़ तजर्बात ने मुझे ये सिखाया है कि जब भी कोई चीज़ हद से ज़्यादा छुपाई जाए, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बुराई मौजूद है। मैंने मेज़ पर पड़े हुए एक तेज़ धार चाकू को उठाया और इस डब्बे के ऊपर लगी हुई पट्टियों को आहिस्ता आहिस्ता काटना शुरू किया। मेरा हर अमल
بہت نپا تلا اور سوچا سمجھا تھا۔ میں کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس ڈبے کے اندر کیا ہے، کوئی دھماکہ خیز مواد یا کوئی کسی ایسی چیز جو مجھے نقصان پہنچا سکے۔ میں نے پٹیوں کو کاٹنے کے بعد ڈبے کے اوپر والے گدے کو ہلکا سا اوپر اٹھایا تو بدبو کا ایک ایسا زوردار بھبکا اٹھا کہ مجھے چند سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا لیکن میرے ہاتھ بالکل نہیں کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو ہر طرح کے بھیانک منظر کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں نے سوچا شاید اس میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر ہوگا یا کوئی ایسی چیز جو مجھے ڈرانے کے لیے بھیجی گئی ہے، لیکن میں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا اور اپنی پوری ہمت کے ساتھ اس ڈبے کے اندرونی حصے کو نمایاں کیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر پہلی نظر میں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کیونکہ وہاں پر صرف پرانے کپڑوں کے چھیتڑے اور مٹی بھری ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے ان چھیتڑوں کو ایک طرف ہٹایا تو مجھے وہ خون آلود قمیص نظر آئی جس کا رنگ اب سیاہ ہو چکا تھا، اور اس کے نیچے سے وہ بوسیدہ کاغذ کا ٹکڑا برآمد ہوا جس پر لکھی ہوئی تحریر نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں نے اس کاغذ کو بہت احتیاط سے اٹھایا اور اسے روشنی کے قریب لے جا کر پڑھنے لگی۔ اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ کسی بھی انسان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر کسی قسم کی گھبراہٹ کو آنے نہیں دیا۔ میں نے وہ قمیض کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ اس پر موجود سوراخ بتاتے تھے کہ یہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ حملے کا نشان ہے۔ میں میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور گہری سوچ میں ڈوب گئی کہ اب میرا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ کیا مجھے پولیس کو بلا لینا چاہیے یا پھر مجھے خود اس پڑوسی کے گھر کے اندر جھانکنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس سچائی کو جان سکوں جو ان دیواروں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے گھر کی بتیاں بجھا دی تاکہ باہر سے کوئی مجھے دیکھ نہ سکے، اور میں اندھیرے میں بیٹھ کر ان کے گھر کی کھڑکیوں کا مشاہدہ کرنے لگی جہاں اب بھی مکمل تاریکی تھی، لیکن کبھی کبھی ایک ہلکی سی نیلی روشنی چمکتی اور پھر غائب ہو جاتی تھی۔ یہ منظر کسی پرانی فلم کے کسی خوفناک منظر جیسا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کا سامنا مجھے ہی کرنا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں تمام ممکنہ خطرات کا ایک خاکہ بنایا اور یہ فیصلہ کیا کہ میں کسی بھی صورت میں ان مجرموں کو یہاں سے فرار ہونے کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے اپنے موبائل کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس میں موجود نقشے پر اس محلے کے تمام گلی کوچوں کو دیکھنا شروع کیا تاکہ اگر مجھے ان کا پیچھا کرنا پڑے تو مجھے ہر راستے کا علم ہو۔ میں نے اس خون آلود قمیض کو ایک پلاسٹک کے تھیلے میں محفوظ کر لیا تاکہ یہ ثبوت کے طور پر کام آ سکے۔ میری نظریں مسلسل گھڑی کی سوئیوں پر تھیں جو سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے ایک نئے سنسنی خیز انکشاف کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میرے اندر کا وہ تجسس ایک ذمہ داری کی شکل اختیار کر چکا ہے اور میں اس محلے کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوں۔ میں نے کھڑکی کے پردے کو ذرا سا ہٹا کر دوبارہ سامنے والے گھر کو دیکھا تو اب وہاں کے بڑے دروازے کے نیچے سے ایک عجیب سی دھند باہر نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ دھند نہیں تھی بلکہ کسی کیمیائی عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والا دھواں تھا جس کی بو اب گلی میں بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنا کوٹ پہنا اور اپنی جیب میں ایک چھوٹا سا ٹارچ اور دفاع کے لیے ایک مضبوط چیز رکھ لی۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب مجھے اس خاموشی کو توڑنا ہوگا اور اس پر اصرار پڑوسی کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے سوال کرنے ہوں گے کہ وہ اس پارسل اور اس کے اندر موجود اس خوفناک پیغام کا کیا جواب دینا چاہتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس ڈبے اور اس میں موجود سامان کو دیکھا اور پھر باہر کی سنسان گلی اور اس سیاہ گھر کی طرف اپنی نظریں جما دی جہاں وہ بھاری قدم اب دوبارہ متحرک ہو چکے تھے اور ان کی آواز اب میرے اپنے گھر کے صحن تک سنائی دے رہی تھی۔ میں بالکل ساکت کھڑی نہایت خاموشی سے ان بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لیتی رہی۔
میں نے جیسے ہی اس ڈبے کا اوپری گتا ہٹایا تو میرے نتنوں سے ایک ایسی ہولناک اور دل خراب کر دینے والی سڑان ٹکرائی کہ چند لمحوں کے لیے میرا سر چکرا گیا اور مجھے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑی۔ یہ بو محض کسی گلی سڑی سبزی یا عام گوشت کی نہیں تھی، بلکہ یہ برسوں پرانی کسی ایسی چیز کی بو تھی جسے ہوا اور روشنی سے دور کسی اندھیرے تہہ خانے میں رکھا گیا ہو۔ میں نے اپنے اعصاب کو مکمل طور پر قابو میں رکھا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو سنبھالا۔ میں نے دیکھا کہ ڈبے کے اندر پرانے اور میلے کچالے اخباری کاغذات کے چھیتڑے کے نیچے ایک کپڑا دبا ہوا ہے۔ میں نے اپنے دستانے پہنے ہوئے ہاتھوں سے ان کاغذات کو ایک طرف ہٹایا تو میرے سامنے وہ لرزہ خیز حقیقت آ گئی جس نے اس پراسرار گھر اور اس کے مکینوں کے سارے پردے چاک کر دیے تھے۔ ڈبے کے عین وسط میں ایک مردانہ قمیض پڑی تھی جو کسی زمانے میں سفید رنگ رہی ہوگی، لیکن اب اس کا رنگ خون کے خشک دھبوں کی وجہ سے سیاہ اور بھورا ہو چکا تھا۔ اس قمیض پر جگہ جگہ کٹ لگے ہوئے تھے جو کسی تیز دھار ہتھیار کے بے رحمانہ استعمال کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ محض ایک کپڑا نہیں تھا بلکہ یہ ایک انسانی جان کے ضیاع کا خاموش نوحہ تھا۔ میں نے اس قمیض کو بہت احتیاط سے اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک بوسیدہ اور پیلا پڑا ہوا کاغذ کا ٹکڑا برآمد ہوا جس پر ہاتھ سے لکھے ہوئے الفاظ اپنی پوری دہشت کے ساتھ میرے سامنے تھے۔ اس پرچی پر بغیر کسی تہمید کے لکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے، تم جتنا چاہے اپنا نام اور بھیس بدل لو لیکن تم ہماری پہنچ سے دور نہیں رہ سکتے۔ یہ قمیض تمہیں تمہارے اس انجام کی یاد دلانے کے لیے بھیجی ہے جو تمہارے اس ساتھی کا ہوا تھا جس نے ہمارے خلاف زبان کھولنے کی ہمت کی تھی۔ اب اگلی باری تمہاری ہے اور ہم بہت جلد تمہارے گھر کے اندر ہوں گے۔ یہ پڑھتے ہی میرے ذہن کے تمام بند دروازے ایک جھٹکے سے کھل گئے اور مجھے اس پراسرار پڑوسی کی پوری کہانی سمجھ آ گئی۔ وہ کوئی مجرم نہیں تھا بلکہ وہ ایک ایسا بدنصیب شخص تھا جو ماضی میں کسی بہت بڑے اور شفاق جرائم پیشہ گروہ کی کسی کارروائی کا واحد چشم دید گواہ تھا۔ اس نے ہمت کر کے ان کے خلاف گواہی دی ہوگی اور پھر اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانے کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا اس دور افتادہ محلے میں نام بدل کر چھپنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ بہاری قدموں کی آہٹ جس نے مجھے پہلے خوفزدہ کیا تھا اب وہ میرے لیے ایک نئی حقیقت بن کر سامنے آئی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ بیچارہ کسی انسان پر حملے کے لیے نہیں بلکہ اپنی جان کے خوف سے ہر وقت لوہے کی ایک بھاری ذرہ یا حفاظتی لباس پہن کر اپنے ہی گھر کے اندر ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہا ہے تاکہ اگر دشمن اچانک حملہ کر دے تو وہ اپنی جان بچا سکے۔ اس کے گھر کی وہ خاموشی، وہ اندھیرا اور ہر وقت کا تالا دراصل اس کی بزدلی نہیں بلکہ اس کی بے بسی اور مسلسل خوف کا نتیجہ تھا۔ وہ شخص جس سے پورا محلہ ڈر رہا تھا وہ خود موت کے سائے میں جی رہا تھا۔ میں نے اس خون آلود قمیض اور اس دھمکی آمیز پرچی کو دوبارہ غور سے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ دشمن بہت قریب ہے، کیونکہ یہ ڈبہ کسی ڈاک کے ذریعے نہیں آیا تھا بلکہ اسے کوئی یہاں خود دے کر گیا تھا تاکہ وہ پڑوسی کو یہ بتا سکے کہ اس کا محفوظ ٹھکانہ اب ان کی نظروں میں ہے۔ میں میز پر بیٹھی اس خوفناک صورتحال کا ادراک کر رہی تھی کہ اچانک باہر گلی میں کسی سواری کے رکنے کی آواز آئی۔ یہ آواز کسی عام گاڑی کی نہیں تھی بلکہ اس کی انجن کی آواز بہت بھاری اور کرخت تھی۔ میں نے فوراً اپنے کمرے کی بتی بجھائی اور دبے قدموں کھڑکی کے پاس جا کر پردے کی ایک ہلکی سی درز سے باہر جھانکا۔ گلی میں ایک سیاہ رنگ کی بڑی گاڑی ان کے گھر کے بالکل سامنے آ کر رکی تھی۔ اس گاڑی کے شیشے گہرے سیاہ تھے جس کی وجہ سے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ گاڑی کے رکتے ہی اس کے چاروں دروازے ایک ساتھ کھلے اور ان میں سے 4 قداور اور مضبوط جسم والے مرد باہر نکلے جنہوں نے اپنے چہروں کو سیاہ نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا۔
ان کے ہاتھوں میں کوئی ایسی چیزیں چمک رہی تھی جو اس چاندنی رات میں بھی موت کا پیغام دے رہی تھی۔ موت کا پیغام دے رہی تھی۔ وہ بہت پیشہ ورانہ انداز میں ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے اور ان کا رخ سیدھا ان نئے پڑوسیوں کے اسی بند دروازے کی طرف تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک مخصوص آلہ نکال کر اس بڑے لکڑی کے دروازے کے تالے کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف پڑوسی کے گھر کے اندر سے وہی بھاری قدموں کی آواز اب بہت تیزی سے آنے لگی تھی، جیسے وہ شخص اندر کسی بڑی تیاری میں مصروف ہو، یا شاید وہ جان چکا ہو کہ اس کے دشمن اس کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں۔ میرا دل اب ہتھوڑے کی طرح سینے میں بج رہا تھا۔ میں نے ایک پل کے لیے سوچا کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں ایک اکیلی خاتون ان مسلح درندوں کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ لیکن پھر میری غیرت اور پڑوسی کے حقوق کے احساس نے مجھے ایک عجیب سی ہمت دی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ابھی کچھ کیا تو آج اس گھر کے اندر ایک معصوم انسان کا خون بہہ جائے گا اور میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ میں نے اپنے موبائل فون کو اٹھایا اور اس کا بٹن دبایا تاکہ پولیس کو اطلاع دے سکوں، لیکن ٹھیک اسی لمحے گلی میں موجود ان مسلح افراد میں سے ایک کی نظر میری کھڑکی پر پڑ گئی۔ جہاں پردہ ہلکا سا ہلا تھا، اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور اب ان میں سے 2 افراد نے اپنا رخ میرے گھر کے دروازے کی طرف کر لیا تھا۔ اب خطرہ صرف پڑوسی کے لیے نہیں تھا، بلکہ میں بھی اس بھیانک کھیل کا حصہ بن چکی تھی۔ میں نے سنا کہ میرے بیرونی دروازے پر کسی نے زور سے ٹھوکر ماری اور اسے توڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے گھر کے اندرونی حصوں کو پہلے ہی مضبوطی سے بند کر لیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ لکڑی کے دروازے ان پیشہ ور قاتلوں کو زیادہ دیر نہیں روک سکیں گے۔ ادھر پڑوسی کے گھر سے ایک دم زوردار دھماکے کی آواز آئی، جیسے ان لوگوں نے اس کا دروازہ توڑ دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی گولیوں کے چلنے کی تھرتھراہٹ سنائی دی جو خاموش فضا کو چیرتی ہوئی دور تک گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ پڑوسی نے بھی خاموشی سے مرنے کی بجائے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ اپنے اس بھاری حفاظتی لباس کی بدولت ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ گلی میں چیخو پکار اور افراتفری مچ چکی تھی۔ محلے کے دوسرے گھروں کی بتیاں جلنے لگی تھی، لیکن کوئی بھی باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنے گھر کے ایک تاریک کونے میں چھپی ہوئی تھی اور میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ 2 افراد جو میرے گھر کے صحن کی طرف آئے تھے، اب وہ میرے صحن کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو چکے ہیں۔ ان کے بھاری جوتوں کی آواز اب میرے دالان میں سنائی دے رہی تھی۔ میرے پاس اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اپنی عقل کا آخری استعمال کروں۔ میں نے کچن سے وہ بڑا چاقو اٹھایا اور اپنے آپ کو اس آخری معرکے کے لیے تیار کر لیا جو میری زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ باہر سے آنے والی گولیوں کی آوازیں اب مزید تیز ہو گئی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ پڑوسی کے گھر کے اندر ایک باقاعدہ جنگ چھڑ چکی ہے۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور وہ سیاہ نقاب پوش سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور درندگی تھی اور اس نے اپنی پستول کا رخ میری طرف کر دیا۔ ٹھیک اسی لمحے پڑوسی کے گھر سے ایک ایسی چیخ بلند ہوئی جس نے پورے محلے کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ چیخ کسی انسان کی نہیں تھی، بلکہ کسی ایسے وجود کی تھی جو اپنی آخری سانسیں لے رہا ہو۔ میں نے نقاب پوش کی طرف دیکھا اور اس نے جیسے ہی گولی چلانے کے لیے لب دبایا، میں نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ بدلی اور کمرے کی وہ بھاری الماری اس کی طرف گرا دی جس سے وہ توازن کھو کر نیچے گر گیا۔ لیکن اس کا دوسرا ساتھی ابھی بھی باہر دالان میں تھا اور وہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ صورتحال اب اس قدر سنگین ہو چکی تھی کہ مجھے اپنی جان بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور اس گرے ہوئے شخص کی پستول اٹھانے کی کوشش کی تاکہ اپنا دفاع کر سکوں۔ ادھر گلی میں اب پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں دور سے سنائی دینے لگی تھیں،
جو اس بات کا اشارہ تھے کہ شاید مدد قریب ہے، لیکن کیا وہ وقت پر پہنچ سکیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب ابھی ملنا باقی تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دوسرا شخص اب کمرے کی دہلیز پہ کھڑا ہے اور اس نے اپنے ساتھی کی حالت دیکھ کر غصے سے ایک ایسی آواز نکالی جو کسی بھیڑیے کی کراہٹ جیسی تھی۔ اس نے اپنی بندوق تانی اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، یہ سوچ کر کہ شاید یہ میرا آخری لمحہ ہے، لیکن گولی چلنے کے بجائے ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ شخص وہی ساکت کھڑا ہے، جیسے اسے کسی نے پیچھے سے جکڑ لیا ہو، اور جب میں نے اس کے پیچھے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں وہ بھاری قدموں والا پڑوسی اپنے اس آہنی لباس میں خون سے لت پت کھڑا تھا۔ اس نے اس قاتل کی گردن اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ رکھی تھی۔ اس کے لباس پر گولیوں کے بے شمار نشانات تھے، لیکن وہ ابھی بھی زندہ تھا اور ایک ناقابل یقین طاقت کے ساتھ ان درندوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس نے میری طرف ایک نظر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں تشکر اور دکھ کا ایک عجیب ملا جلا تاثر تھا، جیسے وہ مجھے یہ کہہ رہا ہو کہ میری وجہ سے وہ آج پکڑا گیا ہے، لیکن اس نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی ہے۔ اب پولیس کی گاڑیاں بالکل قریب آ چکی تھی اور ہر طرف روشنیوں کا ایک سیلاب آ گیا تھا، لیکن وہ گروہ ابھی بھی پوری طرح قابو میں نہیں آیا تھا اور اس کے مزید ساتھی گاڑیوں سے نکل کر جوابی کارروائی کر رہے تھے۔ یہ جنگ اب میرے گھر سے نکل کر پورے محلے کی گلیوں میں پھیل چکی تھی اور ہر گزرتا لمحہ ایک نئی سنسنی اور ہولناکی لے کر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پڑوسی کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے سہارا دے سکوں، لیکن اس نے مجھے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ابھی یہ کھیل ختم نہیں ہوا اور دشمن کا اصل سرغنہ ابھی بھی باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا اس سارے خون خرابے کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ وہ کسی بھی وقت کوئی نیا اور زیادہ بھیانک چال چل سکتا ہے جو ہم سب کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ پولیس کے سائرن اب گلی کے بالکل دہانے پر پہنچ چکے تھے اور ان کی نیلی اور سرخ روشنیاں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے کی دیواروں پر ایک عجیب سا رقص کر رہی تھی۔ لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا، کیونکہ وہ نقاب پوش جس کی گردن پڑوسی کے مضبوط ہاتھوں میں تھی، وہ پوری طرح مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اور اپنے آزاد ہاتھ سے اپنی کمر میں چھپا ہوا ایک چھوٹا خنجر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور اس سے پہلے کہ وہ خنجر پڑوسی کے جسم کے کسی نازک حصے میں پیوست کرتا، میں نے میز پر پڑا ہوا وہ وزنی پیتل کا گلدان اٹھایا اور پوری قوت کے ساتھ اس حملہ آور کے ہاتھ پر دے مارا، جس سے اس کا خنجر فرش پر گر کر دور جا پڑا۔ پڑوسی نے ایک آہنی گرفت کے ساتھ اس سے دیوار سے پٹخ دیا، جس سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ باہر گلی میں گولیوں کی آوازیں اب تھم چکی تھیں، کیونکہ پولیس کی بھاری نفری نے اس کالی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور وہاں موجود باقی مجرموں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھاری قدموں والا پڑوسی اب آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ رہا تھا۔ اس کے لوہے کے اس عجیب و غریب لباس سے جگہ جگہ خون رس رہا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میں بھاگ کر اس کے قریب پہنچی اور اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ اس نے خود اپنا ہیلمٹ نما جو اس نے سر پر پہنا ہوا تھا، اسے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اتارا تو اس کے نیچے سے ایک ایسا چہرہ نکلا جو برسوں کی تھکن، خوف اور کرب کی داستان سنا رہا تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے قریب ہوگی اور اس کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو ایک طویل جنگ جیتنے کے بعد کسی سپاہی کے چہرے پہ آتا ہے۔ اس نے دبی آواز میں میرا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ وہ پچھلے 5 سالوں سے اس سفاک گروہ سے چھپتا پھر رہا تھا، کیونکہ وہ ان کے ایک بہت بڑے خونی جرم کا واحد گواہ تھا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ بھاری حفاظتی لباس خود تیار کیا تھا
تاکہ اگر وہ اسے ڈھونڈ بھی لیں تو کم از کم گولیوں سے بچ سکے اور ان کا مقابلہ کر سکے۔ اس نے بتایا کہ وہ پارسل جس میں خون آلود قمیض تھی وہ دراصل اسے یہ بتانے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک پڑوسی اس کی مانت لانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دے گی۔ اتنے میں پولیس کے اہلکار کمرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے ایمبولینس کو طلب کیا۔ میں نے دیکھا کہ ان مجرموں کے سرغنہ کو بھی ہتھکڑیاں لگا کر گاڑی میں ڈالا جا رہا تھا۔ وہ وہی شخص تھا جو اس کالی گاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی وحشت موجود تھی۔ پولیس کے افسر نے مجھے بتایا کہ یہ گروہ ملک کے کئی شہروں میں دہشت کی علامت بنا ہوا تھا اور آج اس گواہ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنا پورا زور لگا دیا تھا، لیکن میری بروقت اطلاع اور پڑوسی کی ہمت نے ان کے تمام عزائم خاک میں ملا دیے تھے۔ محلے کے دوسرے لوگ بھی اب آہستہ آہستہ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے تھے اور سب کے چہرے حیرت اور خوف سے لدے ہوئے تھے۔ وہ گھر جو کل تک سب کے لیے ایک پراسرار اور ڈراؤنی جگہ تھا، اب وہ ایک بہادر انسان کی پناہ گاہ کے طور پر سامنے آیا تھا۔ ایمبولینس کے عملے نے پڑوسی کو اسٹریچر پر لٹایا اور اسے اسپتال لے جانے لگے۔ جاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی، جو شاید اس کی زندگی کی پہلی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ میں اپنے گھر کے برآمدے میں کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی اور میرے ذہن میں ان تمام واقعات کی کڑیاں مل رہی تھیں۔ وہ سڑاند، وہ بدبو، وہ بھاری قدم اور وہ خاموشی، سب کے پیچھے ایک انسان کی زندگی اور موت کی جنگ چھپی ہوئی تھی۔ میں نے اس ٹوٹے ہوئے ڈبے اور اس خون آلود قمیض کی طرف دیکھا جو اب قانون کے محافظوں کے پاس بطور ثبوت موجود تھے۔ آسمان پر بادل اب چھٹ رہے تھے اور چاند کی ہلکی سی روشنی گلی میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی، جیسے اس سیاہ رات کے بعد ایک نئی اور روشن صبح کا آغاز ہونے والا ہو۔ مجھے اس بات پر فخر تھا کہ میں نے ایک کمزور اور بے بس عورت کی طرح گھر کے کونے میں دبکنے کی بجائے ایک ذمہ دار اور بہادر شہری کا کردار ادا کیا اور ایک معصوم جان کو بچانے میں اپنا حصہ ڈالا۔ محلے کی فضا اب آہستہ آہستہ دوبارہ پرسکون ہو رہی تھی، لیکن یہ سکون اس خاموشی سے بالکل مختلف تھا جو ان نئے پڑوسیوں کے آنے کے بعد طاری ہوئی تھی۔ اب اس میں ایک اطمینان تھا، ایک تحفظ کا احساس تھا۔ پولیس کی گاڑیاں اب ایک ایک کر کے وہاں سے جا رہی تھی اور محلے دار آپس میں کھڑے اس واقعے پہ بات کر رہے تھے۔ میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اور اندر آ کر ایک طویل اور پرسکون سانس لیا۔ میرے اعصاب جو اب تک تنے ہوئے تھے اب آہستہ آہستہ ڈھیلے پڑ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ ہم جن لوگوں کو پراسرار یا برا سمجھتے ہیں، اکثر ان کے پیچھے کوئی ایسی مجبوری یا ایسا دکھ چھپا ہوتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ پڑوسی جسے سب ایک خطرہ سمجھ رہے تھے، وہ خود سب سے بڑے خطرے میں گھرا ہوا تھا۔ میں نے میز پر پڑی اپنی وہ کتاب دوبارہ اٹھائی جسے میں اس پارسل کے آنے سے پہلے پڑھ رہی تھی، لیکن اب میرا ذہن اس کتاب کی کہانی سے کہیں زیادہ بڑی اور حقیقی کہانی کا حصہ بن چکا تھا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا ایک ایسا باب بن گیا تھا جس نے مجھے سکھایا کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور سچائی ہمیشہ اس وقت سامنے آتی ہے جب آپ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت ہو۔ رات اب اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی اور ہر طرف ایک گہری نیند کا تسلط تھا۔ میں اپنے کمرے کی بتی بجھائی اور کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں سامنے والے گھر کا وہ بڑا آہنی دروازہ اب پولیس کی سیل کے نیچے خاموش کھڑا تھا، لیکن اب وہاں سے وہ بھاری قدموں کی آہٹ نہیں آئے گی اور نہ ہی وہ ناگوار بدبو کسی کے حواس کو متاثر کرے گی، کیونکہ وہ راز اب فاش ہو چکا تھا اور اس کا انجام انصاف کی صورت میں سامنے آ چکا تھا۔
میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو میرے ذہن میں اس پڑوسی کی وہ مسکراہٹ ابھری جس نے مجھے یہ یقین دلایا کہ میں نے جو کیا وہ بالکل درست تھا اور انسانیت کا رشتہ ہر خوف سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ کہانی جو ایک عجیب سے پارسل اور خاموش پڑوسیوں سے شروع ہوئی تھی، اب ایک ایسے موڑ پہ ختم ہوئی تھی جہاں ہر کردار کو اس کا حق مل چکا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کیا کہ سسپینس اور تھرل صرف فلموں میں یا کہانیوں میں نہیں ہوتا، بلکہ ہماری عام زندگی میں بھی کبھی کبھی ایسے موڑ آتے ہیں جہاں ہمیں اپنی بہادری اور عقل کا امتحان دینا پڑتا ہے، اور وہی امتحان ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ اب گلی میں مکمل خاموشی تھی، لیکن یہ وہ پرسکون خاموشی تھی جو کسی طوفان کے گزر جانے کے بعد آتی ہے، اور میں اس سکون کے ساتھ اپنی نیند کی آغوش میں چلی گئی، یہ جانتے ہوئے کہ کل کی صبح اس محلے کے لیے ایک نئی اور خوف سے پاک صبح ہوگی۔